جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس میں کوئی بات نہ بڑھاؤ، خداوند اپنے خدا کے احکام کو مانتے رہو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تثنیہ شرح اس کا 4 باب 1 سے 2 اور 6 سے 8 آیات مقدسہ۔ ایک دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا، اے اسرائیل، وہ قوانین اور قضائیں جو میں تمہیں سکھاتا ہوں سنو، تاکہ تم ان پر عمل کر کے زندہ رہو اور اس ملک میں جو خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تم کو دے گا داخل ہو اور اس کے مالک بنو۔ جو کچھ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم اس پر کوئی بات نہ بڑھاؤ اور نہ اس میں سے کچھ گھٹاؤ۔ خداوند اپنے خدا کے ان احکام کو جن کا میں نے تمہیں حکم دیا مانتے رہو، ان کو مانو اور ان پر عمل کرو، کیونکہ یہ ان قوموں کی نگاہ میں تمہاری عقل مندی اور دانشوری ہوگی جو ان قوانین کو سن کر کہیں گی، یقیناً یہ قوم بڑی ہے، یہ لوگ عقل مند اور دانشور ہیں۔ کیونکہ ایسی بڑی قوم کون سی ہے جس سے معبود ایسے نزدیک ہوں جیسے خداوند ہمارا خدا ہر ایک بات میں جو ہم اس سے مانگتے ہیں نزدیک ہے۔ اور کون سی ایسی بڑی قوم ہے جس کے قوانین اور قضائیں ایسی راست ہیں جیسی یہ ساری شریعت ہے جو آج کے دن میں تمہیں دیتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہی جس کی روش بے عیب اور جس کا کام صداقت کا ہے، جو اپنے دل میں سچ سوچتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ وہ جو اپنے بھائی سے بدی نہیں کرتا اور اپنے پڑوسی پر الزام نہیں لگاتا، وہ جس کے نزدیک بدکار حقیر ہے مگر جو خداوند کے حائفوں کی عزت کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے، وہ جو اپنی نقدی سود پر نہیں دیتا اور معصوم کے خلاف رشوت نہیں لیتا، وہ جو یہ کام کرتا ہے کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ تم کلام پر عمل کرنے والے بنو۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس یعقوب رسول کا خط اس کا 1 باب 17ویں 18ویں 21ویں 22ویں اور 27ویں آیات مقدسہ۔ اے میرے پیارے بھائیوں، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر ہی سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے اترتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنے ارادے سے ہمیں حق کے کلام سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی مخلوقات کا ایک طرح سے پہلا پھل ہوں۔ اس لیے ساری ناپاکی اور بدی کی کثرت پھینک کر بند شدہ کلام کو جو تمہاری جان بچا سکتا ہے حلیمی سے قبول کر لو۔ لیکن تم کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ کہ اپنے آپ کو فریب دے کر صرف سننے والے، جو دینداری خدا اور باپ کے آگے خالص اور بے عیب ہے۔ وہ یہی ہے کہ یتیموں اور بیواؤں کی ان کی مصیبت کے وقت خبر گیری کرنا اور اپنے آپ کو دنیا سے بے داغ بچائے رکھنا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 7واں باب 1 آیت سے 8ویں آیت، 14ویں سے 15ویں اور 21ویں سے 23ویں آیت۔ تم خدا کے حکم عدول ہو تاکہ آدمیوں کی روایت قائم رکھو۔ ایک دن فریسی اور بعض فقی جو یروشلم سے آئے تھے
यीशु के पास जमा हुए और देखा कि उसके बाद शागिर्द नापाक यानी बिन धोए हाथों से रोटी खाते हैं, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी बुज़ुर्गों की रवायत पर अमल करते हुए जब तक अपने हाथ बार बार धो न लें नहीं खाते, और बाज़ार की चीज़ें नहीं खाते जब तक उन पर पानी ना छिड़कें। और बहुत सी और बातें हैं जो कायम रखने के लिए उन्हें पहुंची हैं, जैसे प्यालों और लोटों और तांबे के बर्तनों का धोना। बस फरीसियों और फकीरों ने यीशु से पूछा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रिवायत पर क्यों नहीं चलते, बल्कि नापाक हाथों से रोटी खाते हैं। उसने जवाब में उनसे कहा कि यशायाह ने तुम रियाकारों के हक में क्या खूब नबूवत की, जैसा लिखा है कि ये कौम होंठों से तो मेरी तौकीर करती है, मगर उनका दिल मुझसे दूर है। बस ये बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि आदमियों के अहकाम की तालीम सिखाते हैं, क्योंकि तुम खुदा का हुक्म अदूल करते हुए आदमियों की रिवायत को कायम रखते हो। और फिर हजूम को पास बुलाकर उनसे कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो, कोई चीज़ बाहर से आदमी में दाखिल होकर उससे नापाक नहीं कर सकती, मगर जो चीज़ें आदमी में से निकलती हैं वही उसे नापाक करती हैं, क्योंकि अंदर से यानी इंसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं, यानी हरामकारियाँ, चोरियाँ, खूनरेजियाँ, ज़िनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत परस्ती, बदनसरी, कुफ्र गोई, नखुवत, हिमाकत, ये सब अंदरूनी बुराइयां निकलकर इंसान को नापाक करती हैं। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।